بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، قومی سلامتی کے لیے کام کرنے والے اور ملک و قوم کی عزت کے لیے ہمتن گوشت رہنے والوں کی خدمت میں سردار آفتاب ورق کا سلام ہو۔ میں پروگرام میرا دیس کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، معروف قانون دان ہیں، اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، بہت بڑے محب وطن انسان ہیں اور چودھری ظہور الہی کے خاندان کے بہت بڑے مخلص ساتھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب شراز فیض بھٹی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کا کیا حال ہے؟ جی، آپ کی دعا ہے۔ سر، آج ہم قوم کو آپ کے خیالات یوم مئی کے حوالے سے سنانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا مختصر سا یوم مئی کا جو تاریخی خاکہ ہے نا، وہ تو ذرا قوم عوام کے سامنے رکھیں۔ جی، بڑی مہربانی، آپ نے یاد کیا۔ یوم مئی کا جو فلسفہ ہے یا جو خاکہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ویسے تو ہر سال اخبارات میں کالم لکھے جاتے ہیں، اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کے اصل پیغام سے بہت دور ہے۔ یکم مئی 1887 کو جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ کہ کیوں یہ یکم مئی رکھا گیا اور یہ مزدوروں کو کیوں اتنا ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، یہ بھی حکم ہے کہ جی مزدور کے ہاتھ چومنے چاہیے، اس کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، یہ حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مزدوری جو ہے وہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنا اس کو یہ سمجھے کہ محنت کا صلہ مجھے مل گیا۔ تو میں بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یکم مئی کو جب یہ یوم آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ جی یہ مزدوروں کا عالمی دن آ گیا اور ہم پوری دنیا میں چھٹی منائی جاتی ہے اور اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، مزدوروں کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 1887 میں امریکہ کے شہر شکاگو کے اندر مزدوروں نے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کی عملداری کے لیے، انہوں نے امریکہ کی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف ایک ریلی نکالی سڑکوں پہ، اور وہ ریلی جو ہے ابھی جا رہی تھی اپنے جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہوا تھا کہ وہاں ہم نے پہنچ کے تو احتجاج کرنا ہے اور وہاں جا کے کوئی پیغام دیں گے یا دھرنا دیں گے، تو اس سے پہلے ہی امریکی جو انتظامیہ تھی ان کی طرف سے آرڈر ان کو موصول ہوا سیکیورٹی والوں کو، اور انہوں نے مزدوروں پہ گولیاں چلا دی اور کچھ مزدور جو ہے مارے گئے۔ جب مزدور مارے گئے تو اخباری خبر بن گئی کہ جی امریکہ کے شہر شکاگو میں یہ مزدور جو ہیں یہ مارے گئے ہیں اور یہ کو اپنے مطالبات لے کے حکومت کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو وقتی طور پہ تو صرف اخباری خبر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال وہاں ریلی نکلتی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے تاریخی بیک گراؤنڈ بتایا شراز صاحب۔ لیکن پاکستان میں بندہ مزدور کے حالات سمر کیوں نہیں سکے؟ لیگ آف نیشنز کا ذکر کیا آپ نے، جو پہلے یونائٹڈ نیشن بعد میں پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی۔ لیگ آف نیشنز میں جب یوم مئی کو اٹھا دیا گیا ہر سال کے لیے، اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی اس کو ہر سال منایا ہے اور پوری دنیا میں مزدور کا دن منایا جاتا ہے، لیکن بقول فیض احمد فیض کے بہت تلخ اوقات ہیں بندہ مزدور کے، جو آج تک پاکستان میں تو ہیں ہی بہت زیادہ۔ آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، مثبت چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں مزدور کے حالات بہت خراب ہیں۔ جو بھی وقت کی حکومت آتی ہے وہ آ کے یہی کرتی ہے کہ جی ہم مزدور کی تنخواہ جو ہے یا اس کی مزدوری وہ 100-200 بڑھا دیتے ہیں کہ جی 1200 ہونی چاہیے، 1400 ہونی چاہیے یومیہ، یا 800 ہونی چاہیے۔ تو لیکن مزدور کی جو عظمت کو جہاں دیکھیں، لیکن اوورآل مزدور کے حالات بہت برے ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں وہ واحد ملک ہوگا، شاید تیسری دنیا کے چند ممالک میں سے کچھ اور بھی ہوں گے، جہاں یوم مئی پہ بھی مزدور اپنے جو جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، مزدوری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں مزدوری دینے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے لے جائے۔ تو یہاں تو مزدور یوم مئی کو بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ شراز صاحب، چونکہ اس چینل کا نام، اس پلیٹ فارم کا نام نظریہ پاکستان ہے
اور نظریہ پاکستان کو توحید سے، رسالت سے، قائد اعظم کے فرامین سے، علامہ اقبال کے افکار سے اٹھایا گیا ہے۔ بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج قرارداد مقاصد کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور 11 اگست کی تقریر بابا قوم کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سامنے رکھتے ہیں اور اس قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، تو سر اس کے بعد پھر مزدور کی تحقیر کرنا، مزدور کو ان کی معراج نہ دینا، مزدور کو زندگی کی ضروریات سے محروم رکھنا، اسے روٹی کپڑا مکان کے بھی خواب دکھائے گئے لیکن اسے کچھ نہ ملا، اسے یہ بھی کہا گیا کہ ملوں کے مالک کو اسے کچھ نہ ملا، وہ کھیت مزدور کو کہا گیا کہ تم زمینوں کے مالک کو اسے کچھ نہ ملا، اور آج تک مزدور اسی طرح بے بس چلا آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو معاشی ترقی نہیں کر سکا اس کے پیچھے مزدور کے استحصال کا جو ہتھ کنڈا ہے یہ کار فرما ہے۔ اگر مزدور کا استحصال نہ کیا جاتا، مزدور کو اس کی صحیح مزدوری دی جاتی، اور جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جاتی، تو پھر آج پاکستان میں وہ مزدور ایسے یہ لوگ چھوڑ کر دیار غیر میں محنت کرنے نہ جاتے۔ مزدور پاکستان کا ہے، عزت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، لیکن یہ بیرون ملک جا کر اپنے آپ کو منواتا ہے، وہاں جا کر مزدوری کرتا ہے، اور امریکہ، یورپ اور ایسٹ کے بہت سارے ممالک پاکستان کے مزدور کی اور دنیا بھر کے مزدوروں کی ہمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس پہ کے بارے میں آپ بہت اچھا یہ طرف توجہ دلائی آپ نے۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا آپ کی گفتگو سے کہ ہمارے جو شہری ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، جب بیرونی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں مزدوری کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ پیش کرتے ہیں، تو اس کی ان کو اچھی مزدوری ملتی ہے۔ اسی لیے ان کو بلکہ یہ تو بات میرے ذاتی مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو وہاں سے جو وہ مزدوری کماتے ہیں، یہاں ان کا پھر جو ہے وہ ان فیملیز کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہے ان لوگوں کا جو بیرون ملک میں جن کے بچے نہیں ہیں۔ تو یہ مزدور کی عظمت، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے تو مان لیا مزدور کی عظمت کو، لیکن یہاں میں ایک آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے پہلے قرارداد مقاصد کا ذکر کیا، قائد اعظم کے جو پہلا بیان تھا 11 ستمبر 1948 کا جو دستور ساز اسمبلی میں انہوں نے کیا، تو ان سارے دستاویزات میں یا تقریروں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ مزدور کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اس طرح جو شہری محنت کر کے روزی کماتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ہاں مزدور کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ جو جہاں تک آپ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرے کے بات کی، وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آگے لگایا تھا، وہ بھی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ افسوس ہے کہ آج تک کسی کو روٹی کپڑا مکان تو نہیں ملا، اگر کسی کو ملا ہے تو اس کی اپنی محنت کے بل بوتے پہ ملا ہے۔ کیا ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں؟ کیا مالی نے اس لیے اپنے خون سے چمن کو سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں؟ کیا مزدور عالی شان بلڈنگیں اس لیے تعمیر کرتا ہے کہ وہ ایک اپنے کچے گروندے میں بھی نہ رہ سکے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی۔ میں جہاں تک چودھری ظہور علیہ صاحب سے اس خاندان کی سیاست شروع ہوئی تھی، پھر یہ چودھری پرویز علیہ صاحب ان کے جو داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، چودھری شجاعت صاحب ان کے بیٹے ہیں، چودھری بجاز صاحب ہیں، باقی فیملی بھی ہے، اللہ ان کو اتفاق دے۔ جو تھوڑی بہت سیاسی رنجش تھی وہ انشاءاللہ دور ہونے والی ہے، اتفاق ہو جائے گا پھر انشاءاللہ۔ جہاں تک مزدوروں کا اور اس ملک کی بہتری کے متعلق، خاص کر جو پرویز علیہ صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے ہمیشہ خاص کر جو بیسک ہمارے جو ادارے ہیں نا لوکل باڈیز کے، ان کو بہت مضبوط کیا۔ ان میں جو لوکل لیول پہ بڑھتیاں بھی ہوئیں اور مزدوروں کو کام ملا، لوگوں کو مزدور کی وہ بہت قدر کرتے ہیں، اور ہر لیول پہ وہ خاص کر غریب آدمی کو ان کے پاس چلا جائے۔ یہ وصف چودھری پرویز علیہ صاحب کے لیے ہے، یہ چودھری ظہور علیہ صاحب کا تھا کہ ان کے پاس بھی جب خاص کر گجرات کے جو علاقے کے غریب لوگ جاتے تھے تو مالی طور پہ ان کی معاونت کرتے تھے۔ مزدوری نہیں ہے تو اس کو کام دے دیتے تھے۔ ان کے تھے وہاں شوگر ملیں وغیرہ فیکٹریاں تھیں، بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان کی ملوں میں کام کرتے تھے، وہاں سے تنخواہ لیتے تھے، مزدوری بھی دیتے۔ اب بھی ہے جو پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوکل لوگ جو ہیں وہاں کے جہاں جہاں کام
وہ ترقیاتی منصوبے ان کے چل رہے ہیں، وہ لوگوں کو لوکل لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں، مزدوری بھی دیتے ہیں، اور خاص کر جو بیرون ملک طبقہ ہے گجرات اور اس سائڈ کا، منڈی بہاؤدین اور یہ جو نیا ڈویژن بنایا ہے، وہ ان سے بہت رابطہ ہے، جو پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی وہاں بندہ جاتا ہے اور اس کو کام نہیں ملتا تو اس کی وہاں مدد کرتے ہیں کہ اس کو مزدوری مل جائے. تو یہ اس لیے ان کا حلقہ احباب کامیاب ہے کہ ان ہر سطح پہ اپنے دوستوں کا، آنے والوں کا یہ خیال رکھتے ہیں. بہت شکریہ شراز صاحب. میں آخر میں ناظرین آپ سے کے ساتھ ایک بڑی دکھ درد کی آواز شیئر کرنے لگا ہوں. میں ہی سمے نو موڈے تے چائی پھرنا، یہ مزدور کی آواز ہے. میں ہی سمے نو موڈے تے چائی پھرنا، میرا کیوں تاریخ وچ نہ ہے نہیں. میں ہی تاج محل اسار دیتے، میرے کول ہی رہن نو تھاں ہے نہیں. یہ وہ درد ہے جسے ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر بانٹنا ہے. اور اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو مزدور کو مضبوط کریں ہر لحاظ سے. وہ کھیت مزدور ہو، وہ فیکٹری مزدور ہو، وہ وائٹ کالر کا مزدور بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ کو مزدور کی شان کو دیکھنا ہے، مزدور کے کام کو دیکھنا ہے، اور مزدور کی بہتری کے لیے آپ نے مل کر سب نے بحیثیت قوم اقدامات کرنے ہیں. جیسے شراز صاحب نے پارلیمنٹیرین کو پیغام پہنچایا ہے، اس طرح میں پیغام صدر پاکستان کو پہنچا رہا ہوں. میں پیغام اس ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا رہا ہوں. میں نظریہ پاکستان، یہ پیغام یہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کو پہنچا رہا ہوں کہ آپ سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اس ملک کے مزدوروں کو عزت کی، شان کی، اور ان کی فیملیوں تک، ان کے بچوں تک ایک محفوظ زندگی ملے، بہتر حالات ملیں، تاکہ ملک کے لیے بہتر حالات پیدا ہوتے چلے جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک کسی کو، شراز صاحب، جب تک کسی کو کھانے کے لیے پورا نہ ملے تب تک اس کے قدم وطن کی محبت پر قائم نہیں رہتے. وہ کہتا ہے میں اس ملک کو کیا کروں گا جس ملک میں میرے غریبوں کا، میرے ماں باپ کا علاج نہیں ہے، میرے بچوں کی، میری بیٹی میری دہلیز پر بیٹھ کر بوڑھی ہو رہی ہے، میرے بچے در بدر پھرتے ہیں، ریڑیاں کھینچتے ہیں، سڑکوں پر اپنے دامنوں سے گاڑیاں صاف کرتے ہیں، اور شام کو بے بسی کے ساتھ ماں باپ کے پاس لوٹ آتے ہیں. غربت اسی طرح رہ جاتی ہے. پھر مزدور کہتا ہے میں نے اس ملک کو کیا کرنا ہے. تو جناب یہ بات میں عزت مآب چیف آف آرمی سٹاف کو سنا رہا ہوں، یہ بات میں عزت مآب چیف جسٹس کو سنا رہا ہوں، یہ بات میں پارلیمنٹیرین کو سنا رہا ہوں، تمام پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے مزدوروں کا استحصال نہیں کیا. میں اس پارلیمنٹیرین سے مخاطب ہوں. اور شراز صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ مل کر، اور آپ چودھری ظہور علیہ خاندان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان سے بھی کہیں کہ میکسیمم مزدور کے لیے کام کریں. اور میں اپنی سطح پر، آپ وکلا کے اندر بھی اس بات کو لے کر جائیں کہ مزدور کے لیے بہتر ساتھ دیں. اور میں اپنی سطح پر انشاءاللہ تعالی نظریہ پاکستان کونسل آف لیبررز جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، میں پاکستان بھر کے مزدوروں کو کہتا ہوں کہ ہمارا نمبر نوٹ کریں، 030044203666. پھر دوہرا رہا ہوں، 030044203666. اس پر رابطہ کریں. ہم مزدوروں کا کام کریں گے، نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے، اور نظریہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، پاک فوج کا ساتھ دیں گے، عدلیہ کا ساتھ دیں گے، اور اپنے لیے بہتر سے بہتر حالات پیدا کر کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد. میں نظریہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی وساطت سے کہ اتنا اچھا آپ نے پیغام دینے کی مجھے بہت شکریہ، موقع دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.